راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ عادل مشتاق حاضر ہے۔ میری طرف سے اور پوری راہ زندگی کی ٹیم کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس نئے سال میں ہم سب کو اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کا فضل عطا فرمائے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، منصوبہ بندی بناتے ہیں یا چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہم خدا کی مرضی کو اس سال میں اولین ترجیح دیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی ہدف بناتے ہیں یا کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کو حاصل کرنے کا یا اپنے ہدف تک پہنچنے کا طریقہ یا مقصد یا کوشش خدا تعالیٰ کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بات کا ہم نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ چلیے ہم خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سنتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بہت ہی خوبصورت اقتباس آج اسی تعلق سے کہ خدا تعالیٰ ہم پر رحم کرے، یہ استدعا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہم اس کا ڈر مانیں تاکہ اس کی مرضی کے موافق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جناب آپ کو پتہ میں بتائی دیتا ہوں۔ پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے نمبر ہے 0333 4825 963، یا فیس بک آئی ڈی کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ زندگی انور ہماری آئی ڈی ہے، اور ویب سائٹ ہے www.pcrm.gospelpk.com۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجئے، ضرور ہم سے رابطہ کیجئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ضرور یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے شامل ہونا ہے خوشی کے ایک اچھے موقع میں، اور خوشی یہ ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں راہ زندگی کی طرف سے ایک خوبصورت انعام، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے، اور اس سال کا جو پہلا سوال ہے انعامی مقابلے کے لیے، وہ میں بغیر آپ کو انتظار کیے ہوئے بتائی دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سن عیسوی کا آغاز کس نبی کی پیدائش سے ہوا؟ پھر سن لیجئے، سن عیسوی کا آغاز کس نبی کی پیدائش سے ہوا؟ تو اس کے لیے پہلا آپشن ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے یسوع المسیح۔ جواب دینا ہے آپ کو 17 جنوری سے پہلے۔ تو میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے پہلے جواب بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ پتہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مہینے کے اختتام سے پہلے اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ تو چلیے جناب، میں ابھی شامل کرنے جا رہا ہوں آپ کے بھیجے گئے بہت ہی پیار بھرے خطوط کو، ایس ایم ایس کو۔ تو سلیمان انصاری صاحب کا پہلا خط میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے پسند کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو، چشم بینا کو، پھر آپ نے عبدالغفور کیسر اور امجد خان کے جو تاثرات ہیں باجی مینا پرویز صاحبہ کے تعلق سے، ان کو
बड़ी खूबसूरती के साथ हमें पेश करते हुए पसंद भी किया, और फिर आपने ये भी कहा कि राह जिंदगी के सारे जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत पसंदीदा हैं। तो आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है और इसमें आपने इस दुख और अपने जज्बात का भी इजहार किया है कि बाजी मीना परवेज साहबा की जो हमसे जुदाई है वो वाकई ही बड़ी नाखुशगवार है। तो ज़रूर हम भी उनको याद करते हैं, लेकिन हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उनके ख़ानदान के लिए दुआ कर रहे हैं और राह ज़िंदगी की पूरी टीम के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही प्यारा ख़त मेरे पास मौजूद है जनाब। ये ख़त लिखा है हमारे प्यारे भाई रशीद नाज साहब हैं जी। इनका ताल्लुक फैसल आबाद से है। पहले तो इन्होंने अजहार ताज़ियत किया है बाजी मीना परवेज की शख्सियत के ताल्लुक के साथ, और इन्होंने दुख का इजहार किया और उनके ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें भी लिखी जो उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत जो तजुर्बा उन्होंने हासिल किया उसको बयान करते हैं। फिर इन्होंने ये बयान किया कि 21 दिसंबर के प्रोग्राम में आदिल मुश्ताक और रीबा साहबा की खूबसूरत आवाज में सुना, आपकी दुआएं सुनकर बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि आज भी प्रोग्राम में हमारी मीना परवेज साहिबा को याद किया गया। फिर हमदिया गीत और दीगर सिलसिले हमने सुने, सभी सिलसिले बहुत अच्छे लगे और हम इस पूरे खानदान को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई रशीद नाज, आपने इस मोहब्बत को जारी रखते हुए इस हमदर्दी का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा खत है जी अब्दुल गफूर कैसर और राना शमशाद साहब का। आपने भी कहा कि हमने प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। अनवर जोसेफ साहब, नदीम साहब, ज़हूरुल हक साहब को मैसेज किए, मगर हमें जवाब थोड़ा ताखीर से मिला, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी पूरी टीम के लिए। और कहते हैं कि मास्टर जी ने बहुत खूबसूरती के साथ टी शॉप में जो पैगाम दिया बहुत अच्छा लगा। सारे प्रोग्राम को इन्होंने बहुत पसंद किया और जोशुआ साहब की मेज़बानी इनको बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कुछ और भी दोस्तों के पैगाम हैं, उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। राजा कासिम साहब चक जुमरा से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेहर हसन अली, आपका ताल्लुक चंगड़ा वाला चनियोट से है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुबशर हुसैन अशर, आपका ताल्लुक सियालकोट से है, आपने भी हमें मैसेज भेजा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद ननकाना साहब से हमें मैसेज करते हैं, अपनी मोहब्बत को भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई शिवाराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया। हाफिज कमरुद्दीन जडेजो, बहुत शुक्रिया हाफिज भाई आपकी मोहब्बत के लिए। मास्टर महबूब अहमद, आपका ताल्लुक है जी अर्लो पंजाब रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से, आपका भी बेहद शुक्रिया जनाब। मुशर्रफ हुसैन जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप भी रेगुलर प्रोग्राम सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अमानत सी गिल साहब, आपका ताल्लुक बड़ोया गांव से जो कि मौजूद है सांगला हिल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हैदर सैयद, आपका ताल्लुक साहिवाल से है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्दुल्ला शफाकत बाजवा, सियालकोट से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दीगर साथियों में राय वलायत साकी, अरसलान रसूल, असद मुराद, एडी सागर चौहान, रजाक शाहिद, अब्दुल नबी शाहानी, मलक अल्लाह बचाया खोखर और राना मोहम्मद हारून खान साहब, आप सभी दोस्तों का राह जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखेंगे, बहुत शुक्रिया। तो चलिए जनाब अगले सिलसिले की तरफ बगैर ताखीर के बढ़ते हैं और सुनते हैं सेहत की बातें। सेहत सबके लिए सिलसिले को लेकर मैं आपका होस्ट दानिश हाजिर हूं, और आज हमने जिन डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है उनका नाम है डॉक्टर समीना रिजवान। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानिश। डॉक्टर साहब आज हम आपसे जो है वो पूछना चाहते हैं कि गुर्दों की बीमारियां जो है वो क्या हैं, या गुर्दे जो है वो हमारे जिस्म में क्या फंक्शन अदा करते हैं। सबसे पहले दानिश हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं। जो गुर्दों का काम होता है वो फ़िल्टर करना होता है। जब ये फ़िल्टर कर देते हैं तो जो फाजिल मादे होते हैं वो पेशाब की सूरत में हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं, और जब इनमें कोई रुकावट हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और गुर्दों के मसाइल को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब गुर्दों की बीमारियों की जो है वो कोई इकसाम वगैरह होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जैसे गुर्दे में पत्थरी हो गई, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया, सोजन हो गई,
ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ پتہ کس طرح چلتا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ گردوں کی بیماریاں ہیں؟ بعض اوقات تو جو گردوں میں پتھری ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب میں رکاوٹ آتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمیں پیشاب آ رہا ہے وہ جلن کے ساتھ آتا ہے اور بہت کم مقدار میں. تو اس چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، فوری ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب ہمارے گردوں میں کوئی سوجن ہوتی ہے، کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ پیشاب کے ساتھ پس آنا شروع ہو جاتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، تو اس چیز کے لیے بھی ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور جب خاص طور سے ہمارے گردے شلنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی قسم کی کمزوری یا انفیکشن کی وجہ سے، اور ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، اور جب ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ گردوں کی بیماریوں کی جو ہے وہ علامات اس طرح ہوتی ہیں کہ پس آتا ہے یا گردے جو ہے وہ شرنک ہو جاتے ہیں یا جلن کے ساتھ جو ہے وہ پیشاب آتا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پیشاب کے رنگ کا جو ہے وہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس میں پیشاب جو ہے وہ بالکل یلو کلر کا ہو جاتا ہے اور بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور بہت جلن کے ساتھ آتا ہے. زیادہ پانی پینے سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ بعض صورتوں میں ہم زیادہ پانی پینے کو اہمیت دیتے ہیں اور بعض صورتوں میں ہم پیشنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کم مقدار میں پانی پینا ہے. اس میں ہم ایک مقدار جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں مریض کے پانی کی. تو جب گردے میں پتھری ہوتی ہے تو اس میں ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جب ہمارے گردوں میں جاتا ہے فلٹر ہوتا ہے تو وہ فاضل مادوں کے تھرو جو پتھری ہے وہ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیا پاؤں میں جو ہے وہ درد ہوتی ہے؟ بالکل، پاؤں میں جلن بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے کیلشیم ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے. تو جب گردوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ہم RFT یعنی کہ ہم یوریا کریٹینن کرواتے ہیں. یوریا اور کریٹینن بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں فوری طور پر ڈائلسس کی طرف بھی لے کے جانا پڑتا ہے پیشنٹ کو، اور دوسری صورت میں پیشنٹ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم جو ہے وہ علاج کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ایک شخص جب گردوں کے امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کن مراحل سے جو ہے وہ ہو کر گزرتا ہے؟ یہ منحصر ہے کہ گردوں کی کون سی بیماری ہے، کہ اگر گردے میں پتھری ہے تو وہ آپریشن اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جائیں، اور اگر آپ کے گردے شلنگ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو فوری طور پر ڈائلسس پر ڈالا جائے اور ساتھ آپ کا میڈیسن سے بھی علاج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ گردوں کی بیماری جو ہے وہ کس ایک سٹیپ پر جو ہے وہ آ کر لا علاج ہو جاتی ہے؟ لا علاج کوئی بھی بیماری نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن جب آپ کے گردے مکمل طور پر فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے. تو وہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ گردوں میں جو ہے وہ پتھری کے لیے جو ہے وہ مختلف علاج جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر گردے کی پتھری ہے تو اس کے لیے آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ریز وغیرہ جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، شعائیں بھی استعمال میں آ رہی ہیں، لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے جو پتھری ہے یا آپ سٹون کہہ لیں، اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کچھ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں. جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو شعاؤں سے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے آپریشن ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ پتھری کا جو ہے وہ ایک سائز ہوتا ہے، تو کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے؟ بالکل ایسا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف بڑھتی ہے بلکہ کسی قسم کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے علاج کے بارے میں جو ہے وہ بتایا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ڈائلسس جو ہے وہ آخر کیا ہے؟ ڈائلسس جو ہے وہ گردوں کی صفائی ہے. جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کا جو بلڈ ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک آپ کو دوائی دی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے خون کو صاف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو کریٹینن اور یوریا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں خوراک کی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی خوراک جو ہے وہ لے رہے ہیں؟ خوراک میں آپ نمک اور چکنائی سے پرہیز کریں،
اور چاولوں سے بالکل پرہیز کریں، اور خاص طور سے جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں جس میں زیادہ مقدار میں آئرن ہوتی ہے، گردوں کے مریض کا جو ایچ پی ہے وہ فوری نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو آئرن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن سبز پتوں والی سبزیوں سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ چاول، پالک اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کون سی ایسی خوراک ہے جو انٹیک کرنی چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ متوازن غذا لیں۔ آپ اس میں مرغی، مچھلی کھا سکتے ہیں، لیکن چھوٹا اور بڑا دونوں گوشت منع ہوتا ہے، اور پانی کی مقدار ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں اس بیماری کے بارے میں جو ہے وہ بتایا۔ تو ضرور جو صحت کی باتوں میں ہم نے آج گردوں کی بیماری کے تعلق سے سنا، ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس کے تعلق سے ضرور آپ ہمیں لکھ بھیجیے۔ اور جناب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زندگی جو ہے وہ ہمیں تجربات سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اور تجربے سے ہمیں خدا کی مرضی کو جانچنے کا بھی موقع دیتی ہے۔ تو میں نے جس طرح سے آغاز میں بتایا کہ ہم نے تجربات سے بھی معلوم کرنا ہے کہ خدا کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے لیے جو مددگار ہو سکتا ہے وہ اچھی رفاقت مدد ہمیں دے سکتی ہے، خدا کا کلام ہمیں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تو ضرور ان سے فائدہ اٹھائیے۔ اور آج کا جو پروگرام اگلا سیگمنٹ ہے چشم بینا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں ایک تجربے سے ہم اچھی بات سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میں یونیورسٹی لائبریری کے اندر کاؤنٹر پر بیٹھا اپنے بہت پیارے دوست سے تحقیقی مسائل پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ایٹلس کے حوالے سے بعض ممالک کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے ان کے جغرافیائی حالات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ انداز بہت خوبصورت اور مؤثر تھا۔ وہ لائبریری سے متعلق بجائے خود ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں۔ کسی کتاب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو اس کے ریک نمبر اور کوڈ کے علاوہ اس کا سائز اور جلد کا رنگ بھی بتا دیں گے۔ بولنے میں بہت مٹھاس ہے، جس سے بات کریں گے اسے گرویدہ بنا لیں گے۔ بیرون ملک سے آنے والے طلباء و طالبات کی رہنمائی اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا ہمدرد، بھائی اور خیر طلب سمجھتے ہیں۔ لائبریری میں حسب دستور کافی سناٹا تھا۔ بے شمار طالب علم حوالے کی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے مطلب کی کتابیں تلاش کی جا رہی تھیں۔ اہل علم کے لیے یہ مطالعاتی ماحول پرسکون، راحت بخش اور دلچسپ ہونے کے علاوہ دیدہ زیب بھی ہوتا ہے۔ سامنے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لڑکے کبھی کبھی بھاری اور ضخیم کتابیں اٹھا کر کاؤنٹر پر لے آتے، اور پھر ان کتابوں کی مطلوبہ صفحات باہر سے فوٹوسٹیٹ کروانے کی اجازت لینے کے لیے اپنا کوئی تعارفی کارڈ میرے دوست کے حوالے کرتے، اور اس ضمانت کے بعد کتابیں اٹھا کر لے جاتے، اور حوالہ جات حاصل کرنے کے بعد کتابیں واپس دے جاتے تھے۔ اس گہما گہمی میں دو لڑکیاں سامنے سے گزریں۔ متناسب جسم، پرکشش چہرے، خوبصورت پاکستانی لباس میں وہ دونوں کیٹلاگ کی طرف بڑھیں، اور تھوڑی سی دیر میں پوری لائبریری کا چکر لگا کر اپنی ضرورت کی کتاب تلاش کرتی دوبارہ ادھر سے گزرنے لگیں۔ تو میرے دوست نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکیاں نیپالی ہیں، بڑی خوش اخلاق ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کرتی ہیں، بڑی خوبصورت اردو بولتی ہیں۔ انہیں اپنے کام سے کام ہے اور یہ بڑی محنتی ہیں۔ پھر کہا کہ یہ دونوں فائنل کی طالبات ہیں، اور مزید یہ کہ ان میں سے ایک کا نام شمیلہ ہے اور وہ DVM یعنی ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن میں ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ اتنے میں وہ دونوں کاؤنٹر پر آ گئیں اور میرے دوست سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے لگیں۔ وہ شستہ سی اردو میں بات چیت کر رہی تھیں اور حوالے کی کتب کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ جب میرے دوست نے رہنمائی کی تو وہ سیدھی ادھر گئیں اور بھاری بھرکم 6 کتابیں اٹھا کر لے آئیں۔ یوں تو تمام طلباء کے لیے فوٹوسٹیٹ کا ایک مسئلہ تھا۔ لائبریری کی فوٹوسٹیٹ مشینیں کچھ روز سے خراب تھیں، جن کی وجہ سے صبح کی حاضری میں تو اس شعبے میں کام ہو رہا تھا، مگر شام کے وقت طلباء متعلقہ کتابیں کہیں باہر سے فوٹوسٹیٹ کرواتے تھے۔ کتابوں کی گمشدگی کے پیش نظر لائبریری کے کار پردادان کتابیں جاری کرنے میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لیتے تھے۔
शमीला ने मोटी मोटी किताबें काउंटर पर लाकर रख दीं और अपना लाइब्रेरी कार्ड मेरे दोस्त की तरफ बढ़ाया। उन्होंने एक कागज़ पर किताबों के नाम, नंबर और डिपार्टमेंट कोड वगैरह लिखवा कर दस्तखत करवाए और चिट को अपने पास महफूज करके किताबें ले जाने के बारे में इशारा कर दिया। उन्होंने किताबें उठाईं और बाहर टेलीफोन बूथ के करीब से गुजरकर आंखों से ओझल हो गईं। इस अरसे में दूसरे तलबा भी आते रहे और अपनी मतलूबा कुतुब इशू करवाते रहे, लेकिन हर दफ़ा किसी न किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होती, या तो मुतल्लिका कवायद पूरे ना होने के सबब चंद मिनट उन लोगों से बहस होती और उन्हें किताब हासिल करने का तरीका समझाया जाता, या फिर एहतियात अमल के बाद उन्हें किताबें जारी करके बाहर ले जाने की इजाज़त दे दी जाती। इधर कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि नेपाली लड़कियां उसी विकार, शराफत और इल्मी वजाहत के साथ अपनी किताबें उठाए लाइब्रेरी के बैरूनी मखसूस दरवाजे से अंदर दाखिल हुईं और सीधी काउंटर की तरफ बढ़ीं। उनको पसीना आया हुआ था। बोझल किताबों को ज़ोर से ऊपर उठाया और तरतीब से काउंटर पर रख दिया। फिर एक लंबे से सांस के बाद कहा, कितना मुश्किल है हमारे लिए किताबें बाहर ले जाना और फ़ोटोस्टेट कराना। हमारे दोस्त ने बड़ी हमदर्दी से उनकी तरफ देखा और फिर कहा, आप इस बात की शिकायत हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से कर दें। उन्होंने बड़ी मानी खेज़ और मुतासिफाना निगाहों से देखा। मेरे दोस्त ने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा, इस तहरीरी शिकायत से मुमकिन है मसला हल हो जाए। उनमें से शमीला बोली और कहा, शिकायत लगाने को जी नहीं चाहता। पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हमारी शिकायत लगाते हैं। शमीला की पुरखलूस बात सुनकर मेरा दिल चिर गया। मैं सोचने लगा कि ये जज्बा कितना खूबसूरत है, इसमें कितना विकार है, कितनी मोहब्बत, कितनी एहसान मंदी और कितनी खैरख्वाही मुज़मर है। खुदा करे कि यहाँ के हर इंसान को पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही बुलंद तामीरी, पुरविकार और कीमती जज्बात नसीब हों। अल्लाह करे। जी, तो चश्मे बीना हमने सुना। आज भी हमें एक अच्छा जो तजुर्बा सीखने का मौका मिला। प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आखिर में हम दुआ करेंगे। खुदावंद ताला, हम इस नए साल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने हमें ज़िंदगी और सलामती अता फरमाई। हम तमाम सामाईन, उनके ख़ानदानों के लिए आपकी सलामती, रहमत, बरकत तलब करते हैं और इसी के साथ हम दुआ करते हैं बाजी मीना परवेज़ के पूरे ख़ानदान के लिए कि उनको खुदावंद ताला सब्र, तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाइए। हम ये भी दुआ करते हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाइए और अपने कामों में आपकी मर्ज़ी को बजा लाने की हमें कुव्वत अता फरमाइए। और साथ ही साथ हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ अपने भाई आदिल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में बातचीत होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।